بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جادو کیا چیز ہے اور جادو زمین پر کس طرح نازل ہوا اور جادو کس طرح دنیا کے اندر عام ہوا اور جادوگر کے کیا احکامات ہیں، جادو کا علاج کیا جادو سے کرانا یا جادوگر سے کروانا جائز ہے، آج یہ سارے سوالات ہمارے ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے۔ جادو قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر جادو کے متعلق ایک نہیں، دو نہیں، 20 آیات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جادو عروج پر تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر جادو کی تربیت دی جاتی تھی، اور جادو کے لیے سکولنگ ہوتی تھی، سکول سسٹم تھا، اور اس میں بڑے بڑے جادوگر باقاعدہ تعلیم دے کر اور اپنے شاگرد تیار کرتے تھے اور مہارت حاصل کرتے تھے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے دربار میں جادوگروں کو بلایا تو وہ پوری مملکت سے 70,000 جادوگر اس نے جمع کیے۔ اب وہ جادوگر آئے اور آ کر انہوں نے جادو کا جو کرتب دکھایا، وہ کیوں سجدہ میں گر گئے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر؟ اس لیے کہ جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ وہ دیکھنے والوں کو نظر سانپ آ رہی تھیں، در حقیقت وہ رسیاں تھیں جنہیں قرآن نے کہا سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے جادوگروں نے ہپناٹائز کیا تھا، نظر بد کی تھی، اب وہ نظر کی بندش کر دی تھی۔ اب وہ نظر کی بندش کا یہ کمال تھا کہ دیکھنے والے کو سانپ نظر آتی تھی، جیسے آج کوئی 100 روپے کا کاغذ کو 100 روپے کا نوٹ بنا دیتا ہے، کبوتر نکالتا ہے انڈے سے، بغل سے جو ہے وہ چھری نکالتا ہے۔ یہ کرتب دکھانے والا آپ کی نظر بندی کرتا ہے، ہپناٹائز کرتا ہے، در حقیقت وہ چیزیں اصلی نہیں ہوتی۔ انہیں سحروا اعین الناس کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ریل میں بن گیا، اصلی سانپ اژدہا۔ تو جادوگر سارے حیران ہو گئے کہ ہماری تو رسیاں وہ سحروا اعین الناس ہے، لیکن یہ تو در حقیقت اصلی سانپ ہے جس نے ساری رسیوں کو نگل لیا، تو یہ اصل اللہ کا کوئی ولی ہے، نبی ہے۔ سارے سجدہ میں گر گئے۔ تو جادو کی تربیت اس زمانے میں عروج پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور عروج پر پہنچا، اور 2 فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آئے اور وہ جادو سکھاتے تھے، ساتھ کہتے تھے کہ یہ کفر ہے، یہ کافر بن جاتا ہے انسان، بچو اس سے۔ لیکن آزمائش تھی انسان کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جادو اس کو کہتے ہیں قرآن میں یفرق بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، 2 خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرنا، 2 گھرانوں میں نفرتیں پیدا کرنا، 2 انسانوں میں نفرت پیدا کرنا، اسے جادو کہا جاتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑا جادو ہے نفرت کو پیدا کرنا، میاں بیوی میں، خاندانوں میں، جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ عامل حضرات نام بتا دیتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، بتائیں جی کس نے جادو ہم پہ کیا، کون ہمارا حسد بغض کرنے والا ہے؟ تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ اپنا علاج کرائیں۔ جو عامل آپ کو بتائے فلاں نے جادو کیا، فلاں نے عمل کیا، آپ یقین کر لیں وہ جھوٹا ہے، اور وہ کفر کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، وہ نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے، اور ساحر کافر ہو جاتا ہے، اور جادو کرانے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت میں جادو کا انکار نہیں ہے، جادو ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود جادو ہوا۔ بخاری شریف کی آیات احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کی معوذتین فلق اور ناس صورتیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، صحابہ کرام پہ جادو ہوا، اور اسی طرح جو ہے بعد میں اللہ کے نیک بندوں پہ جادو ہوا۔ جادو کا انکار یہ بھی قرآن کا انکار ہے، چونکہ جادو کے متعلق آیات قرآن میں ہیں، لیکن جادو کا علاج جادوگر سے کرانا یہ قرآن و سنت میں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو جادو جادوگر سے علاج کرا کے کٹے گا، ایسا نہیں ہے۔ جادوگر سے علاج کرا کر مزید آپ اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے، اور مزید جادو آپ کا بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، لا علاج ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے کلام سے
قرآنی آیات سے بڑے بڑے جادو اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے ہمیں ذریعہ بنایا، جڑ سے ختم ہوئے، بیماریاں بن چکی تھیں بے شمار، لیکن صرف قرآنی آیات سے۔ قرآن سے ہٹ کر اگر آپ جادو کا علاج چاہیں کبھی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو سخت ہوا اس زمانے کا، جو مدینہ منورہ میں جادوگر تھا لبید بن عاصم، اس جیسے بڑے جادوگر نے جادو کیا، لیکن اللہ نے 2 صورتیں معوذتین نازل کر کے بتلایا قیامت تک جادو کا علاج صرف قرآن سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔